الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جاری اور ساری مہینہ محرم الحرام کا ہے، جس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا کہ یہ مہینہ مقدس ہے، محترم ہے. اس مقدس اور محترم مہینے میں اور خصوصاً اس کی 10ویں تاریخ میں، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، کرنے کے 2 کام ہیں. اگر اللہ توفیق دے تو ان کاموں کو کرنا ہے، اور ان 2 کاموں کے علاوہ باقی جو کام کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں بعض لوگوں کے ذریعے، ان کاموں کو بدعات، خرافات، منکرات، فضولیات، رسومات اور رواجات سے تعبیر کیا گیا ہے. اس لیے ان کاموں کو کرنا بھی نہیں ہے اور ان کاموں کے کرنے والوں کا ساتھ بھی دینا نہیں ہے. کرنے کے جو کام ہیں جس کو مندوب اور مندوب کہا گیا، مستحب کہا گیا، اور جس کے فضائل بھی بیان کیے گئے، ان کاموں میں سے ایک کام ہے عاشورہ کا روزہ. اتوار کا جو دن ہے یہ یوم عاشورہ. اس روزے کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ کے روزے کے متعلق اللہ کی ذات سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے. تو معلوم ہوا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ عاشورہ کا دن ہے. یہ ثواب اپنی جگہ پر برابر ہیں. اس کے علاوہ ایک روایت محرم مہینے کے روزوں کے سلسلے میں ہے، وہ ثواب بھی پاویں گے روزہ رکھنے والے. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو کوئی محرم کا 1 روزہ رکھے گا تو 1 روزہ 30 دنوں کے برابر شمار کیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان مہینے کی روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. رمضان مہینے کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اب اختیاری ہے، رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو کوئی مضائقہ نہیں. تو ایک کام یہ کرنا ہے، لیکن علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی، اس کا بھی لحاظ رکھنا کہ اس روزے کی حقیقت کیا ہے. تو کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا عاشورہ کے دن روزہ رکھتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دن مقدس ہے. پھر اس دن کے تقدس کی وجہ بیان کی کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون اور فرعونیوں سے جس دن نجات دی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا.
بطور شکریہ کہ حضرت موسیٰ نے اس دن میں روزہ رکھا اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ یہ روزہ رکھے۔ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے بہرحال عاشورہ کا روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام کی تابعداری میں اصحاب رسول نے بھی روزہ رکھا۔ پھر ایک مسئلہ درپیش تھا کہ عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، اگر مسلمان رکھے تو مشابہت ہوتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے مشابہت نہ ہو جاوے اس واسطے اپنے یاروں سے کہا کہ آئندہ سال ایک روزے کا ہم اضافہ کر لیں گے، کہ بھئی اس دن میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں تو مشابہت ہلکی سی آ جاتی اس عبادت میں، تو ایک اضافہ ایک روزے کا کر لیں گے۔ پر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے سال نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ علیہ السلام کے واسطے عاشورہ کے روزے کی نوبت نہیں آئی۔ پر اصحاب رسول نے چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی، اس لیے صحابہ نے پھر اس بات پر عمل کیا اور 2 روزے رکھے۔ اس لیے مشابہت نہ ہو جاوے، ہمیں بھی 2 روزے رکھنے ہیں۔ اگر کسی نے ایک رکھ لیا، اللہ نے ایک کی توفیق دی، تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، پر مشابہت نہ ہو جاوے اس واسطے 2 روزے رکھے، 9-10 محرم یا 10-11 محرم، کل پرسوں یا پرسوں اور ترسوں۔ تو کرنے کا ایک کام عاشورہ کے دن کا یہ۔ عاشورہ کے دن دوسرا کا جو کرنا ہے، جس کو مندوب کام بتایا گیا، وہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لینا، یعنی ان پر زیادہ خرچ کرنا، جس کا فائدہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ من وسع علی عیالی فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنہ، کہ جو کوئی عاشورہ کے دن اپنی بیوی بچوں پر زیادہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال کی روزی میں وسعت دے گا۔ پورے سال اگر کوئی رزق اور روزی میں برکت اور وسعت چاہتا ہے تو یہ معمولی عمل ہے، زیادہ خرچہ کر لے عاشورہ کے دن۔ زیادہ خرچ کس طرح کریں گے؟ میں ہر سال بتاتا ہوں، اگر ہم ہمارے ایک بچے کو 10 روپے دیتے ہیں تو 20 دے دیں، کچھ پرسنل خرچہ اپنی بیوی کو دے دے اور اچھا کھانا پکوا کر ان کو کھلوا دے، تو یہ وسعت ہو گئی، جس کی برکت سے پورے سال وسعت ملے گی۔ اور یہ بات تو کہی گئی نہیں کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اذا انفق الرجل علی اہلہ فلہ صدقۃ، کہ اپنی بیوی بچوں پر جو خرچ کرے وہ اس کے واسطے صدقہ ہے، اور صدقہ بھی افضل صدقہ قرار دیا گیا، صدقہ بھی افضل صدقہ قرار دیا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار جس کو تو خرچ کرے اللہ کے راستے میں، وہ دینار انفقتہ فی رقبۃ، اور ایک وہ دینار جو تو خرچ کرے کسی غلام کو آزاد کرنے میں، وہ دینار تصدق بھی، اور ایک وہ دینار جس کو تو صدقے میں دے، وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک وہ دینار جو تو خرچ کرے اپنی بیوی بچوں پر، فافضلها الدینار الذی انفقتہ علی اہلک، تو افضل دینار وہ ہے جو تو نے خرچ کیا اپنے بیوی بچوں پر، تو یہ افضل صدقہ ہے۔ بہرحال یہ دوسرا کام عاشورہ کے دن کرنے کا، اللہ توفیق دے تو ان کاموں کو کر لے، اور اگر نہیں کریں گے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، پر جو فضائل ہیں اور جو فوائد ہیں اس سے پھر جو ہے محروم رہ جائیں گے، اس لیے کر لیں۔ اب نہ کرنے کے کام جو ہمارے معاشرے میں اور سماج میں کیے جاتے ہیں، معروف اور مشہور ہے، جانتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ کٹنگ کرتے ہیں تو بھی بے جانے، غم منانا،
शोक मनाना, मातम करना, नवाखानी, ताजियादारी वगैरह वगैरह, मरसी पढ़ना, इन कामों का कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं, क्योंकि इन कामों को बिदअत से ताबीर किया गया कि ये रसूमात हैं, ये रिवाजात हैं। अहले सुन्नत वल मज़हब, अहले सुन्नत वल जमात के मजहब में ये काम नाजायज है। वजह इसकी ये कि इसका ताल्लुक रसूमात से और रिवाजात से। हदीस मुबारका में ये बात मिलती है कि ज़माने जहालत की रस्मों को और रिवाजों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पैरों तले दबा दिया। इस्लाम ने खत्म कर दिया है रिवाजात और रसूमात को। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अला कुल्लु शैइन मिन अमरिल जाहिलिया तहत कदमी मौज़ई, कि याद रखो ज़माने जहालत की तमाम तर रस्मों को और रिवाजों को मैंने मेरे पैरों तले कुचल दिया है, दबा दिया है। अब इन रिवाजात और इन रसूमात को वजूद देने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात ये भी बयान फरमाई कि अगर कोई ज़माने जहालत की रसूमात को और रिवाजात को वजूद देता है तो अल्लाह ताला के नजदीक वो मकबूल है। तीन आदमी सबसे ज्यादा मकबूल अल्लाह के नजदीक, एक वो आदमी जो हरम पाक में गुनाह का काम करे, नंबर 2 वो आदमी जो अपने मुसलमान भाई के कत्ल के दर पे हो जावे, और तीसरा वो आदमी जो जमाने जहालत की रस्मों और रिवाजों को इख्तियार करे। बड़ी काबिल गौर बात है। अरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत और अकीदत, ये तो हम मुसलमानों के वास्ते बड़ी सादत की बात है, और उन पर गुजरी हुई मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफों से दुख अपने दिल में, गम अपने दिल में महसूस करना, यह मुसलमानों के वास्ते बड़ी सादत की बात है और ईमान का तकाजा भी है। पर हर साल गम मनाना, मातम करना, नौहाखानी, ताजियादारी, वरसी पढ़ना, इसका जवाब है। बड़ी काबिल ताज्जुब बात है कि जिन रस्मों को और जिन रिवाजों को खत्म करने के वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजारा, 23 साल का, तब जाके वो रिवाजात और वो रसूमात खत्म हुई। आज उन्हीं रस्मों और उन्हीं रिवाजों को बाद मुसलमान जो है कायम रखने और जिंदा करने की कोशिश करते। हालांकि इन रिवाजों को और इन रस्मों को खत्म करना चाहिए जिसका ताल्लुक बिदात से, पर हकीकत यह है कि बिदात की तारीखी हैसियत कोई जानता ही नहीं। इसलिए बिदात की तारीखी हैसियत भी जानने लायक चीज है। बिदात की तारीखी हैसियत ये बयान की जाती है कि इस्लाम के मुकाबला में जब कुफ्र की तमाम तर ताकतें खत्म हो गई, तमाम तर ताकतें शिकस्त और हार खा गई, और इस्लाम के दुश्मनों को इस्लाम के मुकाबला में खुली कामयाबी, कामरानी और जीत ना मिली, तो इन्होंने मुनाफिक बनकर खुफिया तौर पर फितना दराजी की, फितने बरंगेफ्ता की। इस्लामी हुकूमत को कमजोर करने के वास्ते सबसे पहला फितना उनका वो था जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में बरंगेफ्ता हुआ। जिस फसाद और फितने का पानी अब्दुल्ला बिन सबा था। अब्दुल्ला बिन सबा मदीना में रहा, मुसलमान नहीं था, उसने इस्लाम जाहिर किया, अपने आप को मुसलमान बताया, जबकि उसके दिल में कुफ्र और निफाक और इस्लाम की तरक्की के खिलाफ दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई थी। चंद दिन मदीना में रहा,
مدینہ میں رہ کر چند دن مدینہ میں رہ کر فتنے کی تدبیریں سوچتا رہا، پھر بصرہ پہنچا، حکیم بن جبلہ ڈاکو سے ملا، اس سے ساز باز شروع کی، محبت علی کا دعویٰ کیا، حضرت علی کے فضائل کو کثرت سے بیان کرتا رہا۔ حضرت علی کے فضائل اپنی جگہ برحق ہے، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، محبت علی کا دعویٰ کیا، کثرت سے حضرت علی کے فضائل کو بیان کیا، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ جب بہت سارے لوگ اس کے ہمنوا ہو گئے تو پھر حضرت عثمان کے خلافت پر اس نے انگلی اٹھائی۔ عاملی نے خلافت عثمانی پر خلافت میں اس نے انگلی خلاف کرتے ہوئے انگلی اٹھائی اور جو ہے شکایت کا جال بچھایا اور حضرت عثمان کو خلافت سے معزول کرنے کی تحریکیں چلائی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی پر بس نہیں، جنگ جمل واقع ہوئی، 40,000 مسلمان قتل کر دیے گئے۔ اسی پر بس نہیں، جنگ صفین واقع ہوئی، فقط 3 گھنٹوں میں 70 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، 70,000 مسلمان قتل کر دیے گئے۔ اور پھر اس نے اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کافر کہا، عمر کو بھی کافر کہا اور عثمان کو بھی کافر کہا۔ یہ ہے بدعات کی تاریخی حیثیت۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کرنے کے کام 2، جس کو تفصیلاً میں نے بتایا، اور نہ کرنے کے کام یہ غم منانا، سوگ منانا، ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جس کا غم مناتے ہیں، نوحہ خوانی جس کی کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، روتے ہیں، میں نے شروع میں کہا دتنگ، جس کا غم مناتے ہیں اس نے خود اپنی جدائی پر صبر کی تلقین کری تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم اس بات کی دی تھی، تلقین اس بات کی کری تھی کہ میری جدائی پر صبر کر لینا، نوحہ خوانی میں غم اور سوگ نہیں منانا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے۔ اپنے نانا کا ارشاد بھی نے بتایا تھا کہ سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے نانا سے سنا ہے، من ضرب الحدود، کہ جو اپنے گالوں پر تماچے مارتے ہیں، وشکل جیوب، اور جو اپنے گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، گریبانوں کو پھاڑتے ہیں، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور زمانے جہالت کی طرح چیخو پکار کرتے ہیں، مواویلا کرتے ہیں، تو ان کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حضرت امام حسین نے ان سے کہا کہ میرے نانا نے اس سے روکا کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں، اور پھر اپنے نانا کا دوسرا ارشاد بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ لعن اللہ علی المراسی۔ میرے نانا نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ مرثیے پڑھنے والے پر لعنت ہے، مرثیے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ نیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ذخیرہ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ لعن اللہ علی لمحین والمستمعین، کہ نوحہ خوانی کرنے والے اور نوحہ گانے والے اور اس کے سننے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان کو تو شہادت ملی۔ غم اور سوگ منانا ایک درجے میں ہوتا ہے، سالوں سے غم مناتے ہیں، نہ معلوم کب تک مناتے رہیں گے۔ بہرحال مروجہ نوحہ خوانی، تعزیہ داری وغیرہ وغیرہ، ان کاموں کا وجود نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت نہیں اور قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت نہیں، اس واسطے ان کاموں کو بدعت سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی شان تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو کتابوں میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ ان کی شان یہ ہے اور ان کے واسطے یہ کام کیے جاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے۔ نیز یہ بھی لکھا کہ وہ کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپتی ہے تجھ پر لاشے جگرے گوشرے رسول۔
اسلام کا لہو تجھے، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ یہ تو یہ شانتی برحال اللہ تعالیٰ تمام تر وہ کام جن کاموں کا تعلق منکرات سے ہے، بدعات سے ہے، رواجات سے ہے، رسومات سے ہے، خرافات سے ہے، فضولیات سے ہے، ان تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرماوے۔ شیعہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، انہیں کرنے دے، پر ہمیں ان کاموں میں شرکت نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں روکا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے تو تقوی کے کاموں میں کرو اور نیکی کے کاموں میں کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سرکشی اور معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون اور مدد نہ کرو، ان میں ان کی کوئی طاعت نہیں ہے، بلکہ یاد رہے یہ خالق کی معصیت ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرماوے، کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا